ہے کس کی منسوخی؟ تو وہ بتائیں گے نا جو کہتے ہیں کہ منسوخ ہے، ہم تو کرنے کی بتائیں گے، ہم کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہر فعل کا کوئی فاعل ہوتا ہے، ہر منسوخ کا کوئی ناسخ ہوتا ہے۔ اگر رفع الیدین مثلا ہم کہتے ہیں سابقہ کتابیں منسوخ ہو گئی، تو ان سابقہ کتابوں کو کس کتاب نے آ کے منسوخ کیا؟ قرآن مجید نے۔ ہم کہتے ہیں سابقہ انبیاء کی نبوت منسوخ ہو گئی، ان کو کس کی نبوت نے منسوخ کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہ تو رفع الیدین نہ کرنے والے بھی مانتے ہیں کہ جی پہلے کرتے تھے، ہم بھی کہتے ہیں کرتے تھے، وہ بھی کہتے ہیں پہلے کرتے تھے، پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ منسوخ ہو گئی۔ اب کس نے منسوخ کیا وہ حکم دکھاؤ، وہ حکم دکھاؤ کہ جی یہ حکم ہے جس سے رفع الیدین منسوخ ہو گئی ہے اور اللہ کے رسول نے منسوخ کیا ہے۔ اور دوسری بات، یہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ ایک کام کو اللہ کے رسول کرتے ہوں، پہلے ایک کام کرتے ہوں، پھر اسی اپنے کام کو اس طرح منع کریں کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم گھوڑوں کی دموں کی طرح دمیں ہی لاتے ہو۔ صحابہ نہیں سوچیں گے کہ یار کل تو اللہ کے رسول خود کر رہے تھے اور آج کہہ رہے ہیں یہ گھوڑے کی دم ہلا رہے ہو تم؟ ہم نے تو آپ کو دیکھ کر شروع کی ہے، آپ کو دیکھ کر۔ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلامک ہسٹری میں صحابہ کرام کی زندگی میں سب سے آخری دور میں اسلام لانے والا صحابی ہے حضرت وائل ابن حجر۔ جسٹس تقی عثمانی نے اپنی کتابوں میں، درس بخاری میں جگہ جگہ بیان کیا اس بات کو کہ وائل ابن حجر آخر میں ایمان لانے والا صحابی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سال 2 دفعہ وائل ابن حجر کی ملاقات ہوتی ہے۔ آخری سال 2 دفعہ ملاقات ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایسے موسم میں جیسے موسم میں آج ہم یہاں پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں، اور ایک ایسے موسم میں کہ سردیاں تھیں اور اللہ کے رسول نے اپنے اوپر ایک چادر، شال جسے آپ کہہ لیں، سردی سے بچنے کے لیے وہ آپ نے اوڑھ رکھی تھی۔ حضرت وائل ابن حجر کہتے ہیں میں جب گرمیوں میں آیا، اللہ کے رسول کی نماز کو دیکھا کہ آپ جب نماز شروع کرتے تھے اس وقت، اور جب رکوع کو جاتے تھے اس وقت، اور جب رکوع سے اٹھتے تھے اس وقت، اور ایک روایت میں ہے جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس وقت آپ اپنے ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں کے برابر تک اٹھایا کرتے تھے۔ پھر کہتے ہیں سردیوں میں میری آخری ملاقات اسی سال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہونے کا آخری سال ہے، آخری سال میں میری 2 ملاقاتیں ہوئی، ایک گرمی میں ایک سردی میں۔ جب میں سردیوں میں آیا تو سردیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چھال اوڑھ رکھی تھی، لیکن جب آپ رفع الیدین کرتے میں نے خاص طور پر دیکھا آپ اپنے ہاتھوں کو شال سے باہر نکالتے، ہاتھوں کو شال سے باہر نکالتے اور کندھوں تک لے جاتے، اور پھر رفع الیدین کرنے کے بعد واپس اندر لے جا کر ہاتھوں کو باندھ لیتے۔ گویا اللہ کے رسول نے سردیوں میں سردی کے باوجود رفع الیدین کپڑے کے اندر چھپا کے نہیں کی، دکھا کے کی، تاکہ میری امت کو پتہ چلے کہ موسم چاہے سردی کا ہو یا گرمی کا ہو، یہ میری ایسی محبوب سنت ہے جسے میں سردیوں میں بھی نہیں چھوڑتا اور گرمیوں میں بھی نہیں چھوڑتا۔ آخری دور کا صحابی اللہ کے رسول کی نماز میں رفع الیدین کو بیان کرتا ہے۔ منسوخ کب ہوئی اور کس نے کی؟ کب ہوئی اور کس نے کی؟ ایک روایت تو حدیث کے ذخیرے میں یہ الفاظ دکھا دو اللہ کے رسول نے کہا ہو آج کے بعد رفع الیدین نہیں کرنا، یا آج کے بعد رفع الیدین منسوخ ہے۔ کوئی ایک لفظ تو منسوخی کا لفظ تو حدیث میں دکھاؤ نا، کچھ تو کرو۔ تو یہ
دعویٰ دیکھو، دعویٰ تو یوسف کے بھائیوں نے بھی کہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، کہا تھا نا، لیکن آج تک اس کا وہ ثبوت دے سکے ہیں کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تھا؟ اللہ نے بادشاہ بنا کے واپس ملوایا اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے، اور پھر ثبوت بھی دے رہے ہیں، دعویٰ بھی ہے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، ثبوت بھی دے رہے ہیں۔ ثبوت کیا دے رہے ہیں؟ یوسف کے کرتے پہ خون لگا کے باپ کو دکھا رہے ہیں، اور یہ قرآن کہتا ہے باپ کو دکھا رہے ہیں یوسف کے کرتے پہ خون لگا کے۔ اب ثبوت بھی دکھا رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے ان کا دعویٰ بھی جھوٹا تھا، ان کا ثبوت بھی جھوٹا تھا۔ ارے وہ جھوٹا صحیح، تم دکھاؤ تو صحیح نا، دکھاؤ تو صحیح کہ منسوخی کی یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا آج کے بعد رفع الیدین نہیں کر رہا۔ کم از کم میں اپنے حد تک میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ حدیث لے آئے میں آج ہی ترک کروں گا، آج ہی ترک کروں گا۔ اللہ کے رسول نے منسوخ کر دی ہو اور ہم کرتے بھی رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بخاری شریف نے 4-5 روایات جو بخاری نے نقل کی ہے نا، دنیا آج تک ایڑی چوٹی کا زور لگا کر دنیا آج تک اس کا توڑ پیش نہیں کر سکی۔ مولانا مودودی سے کسی نے پوچھا تھا، اور یہ جو ان کے مسائل احکام و مسائل پر رسائل ہیں ان کے 4-5 جلدوں میں، اس میں یہ موجود ہے، کسی نے پوچھا کہ جی رفع الیدین کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ انہوں نے جواب میں، حالانکہ وہ حنفی تھے، مولانا مودودی حنفی تھے، رفع الیدین نہیں کرتے تھے، جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ امام بخاری جو 3-4 روایتیں لائے ہیں دنیا آج تک اس کا توڑ پیش نہیں کر سکی، دنیا آج تک اس کا توڑ پیش نہیں کر سکی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا، حالانکہ وہ خود رفع الیدین نہیں کرتے تھے، خود رفع الیدین نہیں کرتے تھے، کسی نے پوچھا، کہنے لگے مجھے رفع الیدین کرنے والے نہ کرنے والوں سے بہتر لگتے، اچھے لگتے، زیادہ پیارے لگتے رفع الیدین کرنے والے نہ کرنے والوں سے۔ احناف کے اب بھی بعض علماء ایسے ہیں جن سے تنہائی میں خلوت میں جا کر کے پوچھو رفع الیدین کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی گھر میں علیحدگی میں کبھی کر لیا کرو، یہ بھی سنت ہے، مسجد میں نہیں کرنے دیتے، مسجد میں نہیں کرنے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، پھر لوگ بولیں گے کہ اچھا خود علیحدگی میں کرتے ہوں گے۔ مولانا ثناء اللہ پانی پتی، یہ 2 ثناء اللہ گزرے، ایک اہل حدیثوں کے مولانا ثناء اللہ امرتسری، ایک دیوبند کے مولانا ثناء اللہ پانی پتی۔ تو یہ جو مولانا ثناء اللہ پانی پتی ہیں، ان کے کچھ وصایا چھپے ہیں، یہ قدیمی کتب خانے والے کراچی والے جو ہیں، انہوں نے وہ چھاپے وصایا، یہ وصایا وصیت کی جمع ہے، وصایا شریف کے نام سے، اس میں ان کی ایک وصیت ہے، وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ ایسے بندے سے پڑھوانا جو جنازے میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہو، جو جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھتا۔ مجھے بتائیے اس پورے کراچی کیا پورے پاکستان میں جنازے میں سورہ فاتحہ کون لوگ پڑھتے ہیں؟ اب وہ ڈر کے مارے یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میرا جنازہ اہل حدیث سے پڑھوانا، یہ نہیں کہہ رہا، لیکن بات ایسی کہہ رہا ہے کہ اس سے مراد اہل حدیث ہے، کہ میرا جنازہ ایسے بندے سے پڑھوانا جو جنازے میں فاتحہ پڑھتا ہو۔ تو میرے بھائیو، جب بعد میں تمہیں آخری عمر میں جا کے یہ پچھتاوا ہوتا ہے اور اپنے جنازے بچا رہے ہو، تو لوگوں کے جنازے کیوں برباد کر رہے ہو؟ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات تو میں نے پچھلے سال ایکسپریس ٹی وی پر بھی یہ بات کہی ان سے۔ مولانا انور شاہ کشمیری، وہ قادیان کے اندر قادیانیوں کی کانفرنس ہوتی تھی، اس میں ہر سال بولے ہم بھی قادیانیوں کی نہیں، دیوبند جماعت کی کانفرنس ہوتی تھی، علاقہ قادیان کا ہوتا تھا، تو وہاں ہر سال جاتے تھے۔ یہ جسٹس تقی عثمانی صاحب جو دارالعلوم کرنگی والے ہیں، ان کے والد گرامی مفتی محمد شفیع صاحب، یہ نانک واڑہ والے، ان کا وہاں بھی بڑا مدرسہ تھا، اور یہ تفسیر بھی ہے ان کی معارف القرآن کے نام سے۔ ان کی کتاب وحدت امت، مفتی شفیع صاحب کی جو جسٹس تقی کے والد ہیں، وحدت امت، اس کے صفحہ نمبر 13 پر ایک اہم نکتہ اور ایک اہم واقعہ کے نام سے وہ ایک بات موجود ہے۔
اور یہ نیٹ سے بھی آپ وحدت امت کو ڈاؤن لوڈ کریں گے مفتی شفیع کے نام سے تو یہ آپ کو پورا کتابچہ ڈاؤن لوڈ ہو کے آپ کو مل جائے گا. اور اس پہ لکھتے ہیں کہ قادیان میں مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں کہ میں انور شاہ کشمیری کے پاس گیا فجر کی نماز کے بعد. وہ گھٹنے کھڑے کر کے گھٹنوں کے گرد حلقہ بنا کر اپنے سر کو گھٹنے کے بیچ میں دے کر بڑے افسردہ حالت میں بیٹھے ہیں. میں برابر میں بیٹھ گیا. جب وہ وہاں سے ذرا سا فارغ ہوئے, اٹھے, سر کو اٹھایا, مجھے دیکھا تو میں نے کہا شاہ صاحب آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے نہیں کوئی بات نہیں. میں نے کہا نہیں حضرت کوئی تو بات ہے. تو وہ کہنے لگے کہ بس یہ ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم نے اپنی عمر برباد کر دی. مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت آپ کی آدھی عمر پڑھنے میں گزر گئی, آدھی پڑھانے میں گزر گئی, آپ اس کو عمر کا برباد ہونا کہہ رہے ہیں. اگر یہ عمر برباد ہوئی تو پھر کام میں کس کی عمر لگی؟ وہ کہتے ہیں شفیع بھائی میں آپ کو صحیح کہتا ہوں ہم نے عمر برباد کر دی. میں نے پوچھا حضرت آخر بات کیا ہے؟ کہنے لگے ہم نے ساری زندگی یہ کوشش کی ہے کہ اپنے مسلک کو دوسرے مسلک پر ترجیح دیں. امام ابو حنیفہ کے فتاوے, ان کی باتیں, ان کے اقوال, ان کے دلائل تلاش کریں اور ان کو بڑھا چڑھا کر بیان کریں. اب میں سوچتا ہوں کہ ہم نے عمر کس چیز میں برباد کی. ارے جب آخری عمر میں جا کر پچھتانا ہے اس سے پہلے ابھی سوچ لو. جب پچھتانا بھی ہے تو ابھی پچھتا لو. عمر باقی ہے, توبہ کر لو, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں راہ راست عطا فرمائے. جی اور کوئی سوال؟ کوئی حکم نہیں. یہ ایسے جو توہم پرست لوگ ہیں انہوں نے ایسا بنایا ہوا ہے چھری ہاتھ میں نہ پکڑے اور یہ نہ کرے وہ نہ کرے ورنہ بچہ کٹا ہوا آئے گا. اگر عورت چھری ہاتھ میں پکڑے گی تو بچہ کٹا ہوا آئے گا. گرہن میں پتہ نہیں اس پہ کیا اثرات ہوں گے, بھینگا پیدا ہوگا, کیا پیدا, ایسے خام خیالیاں ہیں. ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کے رسول نے سورج گرہن چاند گرہن کے وقت صرف نماز پڑھی ہے, اس کے علاوہ کوئی توہم پرستی کی بات آپ نے نہیں کی. بس. جی چلو اگر آپ کی بات بھی مان لیں تو جہنم کے دروازے کب تک بند ہوتے ہیں؟ بس. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد تو کھل جائیں گے. زیادہ سے زیادہ آپ اپنی عقل کی بنیاد پر بھی یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ 1 مہینہ لیٹ جائے گا, 1 مہینہ لیٹ جائے گا. بس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. ہر آدمی کی نجات اس کے اپنے عقیدے اور عمل پر ہونی ہے. اگر میرا عقیدہ صحیح ہے اور عمل میرا نیک ہے, سنت کے مطابق ہے, اللہ سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. لیکن اگر بد عقیدہ ہے تو جمعے کو مرے, 27 شعبان کو مرے, جیسے نور جہاں 27 رمضان کو مری ہے, تو ان راتوں سے دنوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنا عمل اور عقیدہ اس کے لیے چاہیے. جی نجد کہتے ہیں اونچی جگہ کو, ٹیلے کو, اونچی جگہ کو. جو بھی علاقہ اونچا ہو اس کو نجد کہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ نجد ہے جو شام میں, اس کے لیے آپ نے دعا دی ہے اللہم بارک لنا فی نجدنا وفی شامنا وفی مدیننا. آپ نے مدینے کی بھی اور شام کی بھی اور نجد کی بھی آپ نے دعا کی. اور ایک جو نجد ہے وہ اس کی آپ نے جو سمت, اس کی جو آپ نے سمت بیان کی ہے وہ سمت شام والے نجد کی طرف جاتی ہی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ کھینچ تان کے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں محمد بن عبد الوہاب پیدا ہوا ہے وہ والا نجد اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے. چونکہ اس نے مدینے میں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے باقی جتنے لوگوں نے شرک کے اڈے بنائے تھے وہ سارے گرا دیے تھے. اب وہ محمد بن عبد الوہاب کو گالی تو دیتے ہیں, اسی وجہ سے ہمیں وہابی کہتے ہیں, حالانکہ اس کا نام عبد الوہاب اس کے باپ کا نام تھا, اس کا نام محمد تھا. اگر اس کی نسبت بھی ہمیں دیتے ہو تو محمدی کہو, لیکن محمدی نہیں کہتے کیونکہ یہ تو اچھی بات ہو جائے گی.
اور اچھی بات ان لوگوں کو پسند نہیں ہے. جی میت کو مرنے کے بعد اگلے دن اس کی تسبیح ہوتی ہے، سب کھانے میں رکھا جاتا ہے، تو اس دوران میت کو قبر کے عذاب اور کیا دیکھیے اس کو تو چلو اگلے دن دفن ہو جاتا ہے. فرعون آج تک دفن نہیں ہوا، فرعون آج تک دفن نہیں ہوا. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون اور فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. یہ معاملہ برزخ کا ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں سرد خانے میں رکھا ہوا ہے. برزخ میں اس کے ساتھ کیا بیت رہا ہے وہ ہم نہیں دیکھ رہے. جیسے ایک بندہ سویا ہوا ہو، وہ حالانکہ دنیا میں ہوتا ہے، برزخ میں نہیں ہوتا، دنیا میں ہوتا ہے. ہم بھی دنیا میں ہوتے ہیں. سوئے ہوئے وہ خواب دیکھ رہا ہو اور خواب میں اس کے پیچھے سانپ بھاگ رہا ہو، شیر بھاگ رہا ہو، وہ ڈر رہا ہو، تو اس کے ماتھے پر پسینہ بھی آ جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں تو سویا ہوا ہے، مزے سے سویا ہوا ہے، حالانکہ وہ ڈر رہا ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ہم دنیا میں سوئے ہوئے بندے کا نہیں پتہ لگا سکے، تو جس کا جہان ہی بدل گیا ہے اس کو ہم کیسے دیکھیں گے، اس کا ہم کیسے پتہ لگائیں گے؟ برزخی معاملہ ہے، سب کچھ ہوتا ہے، بس ہمیں نظر نہیں آتا، ہماری نظریں اسے دیکھنے سے قاصر. جی اسلامی بینک کے ذریعے قسطوں پر کوئی چیز خریدی جا سکتی ہے؟ دیکھیے قسط پر لینا اور قسط پر دینا یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کسی پر احسان کرتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور چیز بھی مجھے چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے مجھے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں خریدنے کے، تو اس نے میرے لیے کچھ آسانی کر دی، 5,000 شروع میں لے لیے، باقی 1,000 روپیہ مہینہ لے رہا ہے. یہ تو ہے احسان. لیکن جو اصل بات پوچھنے کی ہے وہ لوگ آپ کبھی نہیں پوچھتے اور اس کو آپ چھپاتے ہیں تاکہ مولوی کے منہ سے ہمارے حق میں فتویٰ نکلے. وہ اس لیے چھپاتے ہیں آپ لوگ. اصل بات پوچھنے کی یہ نہیں کہ قسط کا کاروبار کرنا، قسط کا کاروبار دنیا کا کوئی مفتی ناجائز نہیں کہے گا. اصل بات پوچھنے کی یہ ہے کہ ادھار میں قیمت بڑھانا جائز ہے کہ نہیں ہے، یہ ہے اصل سوال. ادھار میں قیمت بڑھانا جائز ہے کہ نہیں. حدیث میں آتا ہے من باع بیعتین فلہ او کسہما او الربا، جو شخص کوئی کسی بھی چیز کے 2 سودے رکھتا ہے یا 2 قیمتیں لگاتا ہے، 2 بیع کرتا ہے، اس میں جو کم قیمت والا سودا ہے، کم قیمت والا وہ حلال ہے، او الربا جو زیادہ والا ہے وہ حرام، وہ سود ہے، اس کو شریعت نے سود قرار دیا. تو لہذا ان دونوں میں جو نقد والی قیمت ہے اور ادھار والی قیمت ہے، کم قیمت کون سی ہوتی ہے؟ نقد والی. اور زیادہ کون سی ہوتی ہے؟ ادھار والی. اسی کو شریعت نے ربا کہہ کر سود قرار دیا، حرام. جی اسے اگر آدمی عادت نہ بنائے، روٹین نہ بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ سلام پھیر کے بیٹھتے تھے اور لازمی صحابہ انتظار کرتے تھے آپ دعا کریں اور ہم بھی کریں. لیکن اگر کوئی درخواست کرتا تو آپ ضرور دعا کرتے، اور جب بھی درخواست کرتا اسی وقت دعا کرتے. حتیٰ کہ جمعے میں 2 مرتبہ، بخاری شریف میں آتا ہے 2 مرتبہ جمعے کے اندر آپ خطبہ دے رہے تھے اور ایک بندہ آیا، اس نے بڑا شور مچایا کہ یا رسول اللہ ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ہماری چراگاہیں خشک ہو گئی، پانی کے حوض خالی ہو گئے، جانور مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، بارش کے لیے دعا کرو. اللہ کے رسول نے خطبہ روکا، اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور اللہ نے بارش دی. اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی. پھر جب مسجد میں آپ خطبہ دے رہے تھے اسی طرح کا وہی شخص تھا یا کوئی دوسرا تھا، لیکن اس کا انداز بیان وہی تھا جو پہلے تھا. ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، یہ ہو گیا، مکانات گر گئے، راستے بند ہو گئے، یا اللہ اے اللہ کے رسول اللہ سے کہو اس بارش کو ٹال دے. پھر اللہ کے رسول نے خطبہ روکا اور ممبر پر ہاتھ اٹھائے، صحابہ نے آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا کی کہ یا اللہ مدینے کی ضرورت پوری ہو گئی ہے، اب اس کی جہاں ضرورت ہو ان بادلوں کو وہاں لے جا.
اور اللہ تعالیٰ نے بارش روک دی۔ اس سے اجتماع ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح عید کے اندر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا جن عورتوں کو نماز نہیں پڑھنی، یعنی حیض والی عورتیں نماز نہیں پڑھنی، وہ بھی عید کے میدان میں جائیں، نماز سے مصلی سے الگ رہیں، البتہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ وہاں بھی اجتماع ثابت ہو رہا ہے۔ تو صرف فرض کے بعد کے لفظ نہیں ہیں، فرض سے پہلے جمعہ کے خطبے کے دوران بھی ثابت ہے، عیدین میں بھی عید کی نماز کے بعد خطبے کے بعد وہ بھی دعا ثابت ہے۔ البتہ یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول سے جب بھی کوئی درخواست کرتا آپ اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے۔ تو یا کبھی امام کا دل چاہ رہا ہے تو امام دعا کر رہا ہے، آپ کا دل نہیں چاہ رہا یا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، امام مانگتا رہے، آپ اٹھ کے چلے جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے، نماز آپ کی ہو گئی ہے، نماز سلام پہ مکمل ہو گئی۔ اب یہ جو بعد والی دعا ہے یہ اس نماز کا حصہ نہیں ہے، یہ الگ ہے۔ البتہ ایسی روایات موجود ہیں جس میں آپ نے فرمایا فرضوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا اس کی صحت پر کلام ہے، لیکن فضائل میں بہرحال علماء اس کو مانتے ہیں کہ فرض کے بعد اگر کوئی امام اپنی ضرورت اللہ کے آگے رکھنا چاہتا ہے وہ بے شک دعا مانگے، اور اگر امام نہیں مانگتا اٹھ کے چلا جائے، آپ کے پاس ضرورت ہے اور آپ کے پاس ٹائم بھی ہے، آپ بیٹھ کے مانگتے رہیں۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہر نماز میں آپ دعا کرتے ہو، لیکن اہل حدیث کی بہت ساری مساجد میں فرضوں کے بعد لوگ دعا نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے ہنس کے کہا کہ بھائی میری تو اصل میں ابھی بہت ساری ضرورتیں باقی ہیں جو میں اپنے رب سے مانگتا ہوں، جو نہیں مانگتے ہو سکتا ہے ان کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی ہوں، میری تو ابھی بہت ساری ضرورتیں باقی ہیں۔ تو دعا کو آپ ضرورت سمجھ کے مانگیں، اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے تو آپ امام کے پابند نہیں ہیں، امام آپ کا پابند نہیں ہے۔ میری اب اپنی ضرورتیں ہیں، آپ کی اپنی۔ مثال کے طور پر میری شادی ہو چکی، اب میری عمر بھی ایسی ہے کہ مزید شادی کی خواہش بھی نہیں، بچے بھی ہیں، میرا یہ چیپٹر بالکل کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب میں جہاں بھی نماز پڑھتا ہوں میں شادی کی دعا نہیں کرتا، ٹھیک؟ اب آپ میں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں 18 سال 19 سال 20 سال کے، ان کو تو پانچوں ٹائم دعا ہی شادی کی چاہیے، پانچوں ٹائم۔ اور اگر آپ میری دعا پہ رہیں گے تو آپ ساری زندگی کوارے ہی رہیں گے۔ تو اس لیے امام کی دعا پہ نہ رہیں، آپ اپنی ضرورت اللہ کے آگے رکھیں تاکہ آپ کی جو دعائیں ہیں اللہ قبول کرے۔ جی نماز میں زبان پہ نیت اور اسی سلسلے میں ایک دوسرا سوال ہے، زبان پہ نیت کن جگہوں پہ ہو سکتی ہے؟ یہ تو سارے ٹی وی والے سوالات لا رہے ہیں کہ زبان سے نیت، بلکہ دیوبندی بھی کہتے ہیں نہیں ہے، بریلوی بھی کہتے ہیں نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں نہیں ہے، زبان سے کوئی نیت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، تمام عمل کا، نماز کا نہیں، تمام عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تمام عمل کا۔ تو جب تمام عمل کا ہے تو وضو بھی عمل ہے، ناشتہ بھی عمل ہے، روٹی کھانا بھی عمل ہے، بس پہ چڑھنا بھی ایک عمل ہے۔ ہر چیز سے پہلے پھر نیت کرو، وضو کرنے بیٹھو وہاں نیت کرو، نیت کرتا ہوں میں وضو کی، ٹوٹی ہے پیتل کی، پانی ہے کھارا منہ میرا مشرق کو، پھر بسم اللہ پڑھ کے آپ وضو کریں۔ ناشتہ کرنے بیٹھے ہیں، اگر پنجاب میں ہیں، ناشتہ کرتا ہوں میں، شوگر کا مریض ہوں، چائے پیوں گا پھیکی، پھر بسم اللہ پڑھ کے جناب ناشتہ کرے۔ تو ہر چیز کی پھر نیت کرے نا، صرف زبان سے، پھر نماز کی تو نیت کا کوئی حکم، نیت اصل آپ کے دل کے ارادے کا نام۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بھی نبی ہیں، مردوں کے بھی نبی ہیں، اور آپ نے کہا سلو کبار ایتمونی اسلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے۔ عورتوں کا نبی کوئی عورت نبی نہیں ہے، عورتوں کے نبی بھی اللہ کے رسول ہے، مردوں کے نبی بھی اللہ کے رسول ہے، لہٰذا نبی کا طریقہ دونوں پر لازم ہے کہ دونوں اس طریقے کو اپنائیں۔ جو لوگ فرق کرتے ہیں اللہ کی قسم وہ اپنے امام کے قول کی وجہ سے کرتے ہیں، رسول اللہ کی حدیث یا قرآن کی وجہ سے نہیں کرتے۔ یہ ظلم ہے کہ امام کی بات کو نبی کی بات سے اونچا رکھنا بہت بڑا ظلم ہے۔ جی سوال بھی یہی ہے کہ امام کی بات کا مقابلہ کتاب و سنت میں کہتے ہیں کہ تکلیف جو ہے نا
سوال یہ ہے کہ تقلید کس نے واجب کی؟ تقلید واجب ہے، کس نے واجب کی؟ پھر تو صحابہ کرام نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سارے کے سارے گمراہ گئے، چونکہ وہ تو تقلید کے دور سے بھی پہلے کے تھے، وہ تو تقلیدی دور سے بھی پہلے کے تھے۔ پھر اگر تقلید واجب ہے تو ہم پر واجب ہے یا اماموں پر بھی واجب ہے؟ جی ایک منٹ، تقلید اگر واجب ہے ہم پر واجب ہے یا اماموں پر بھی واجب ہے؟ تو امام ابو حنیفہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ تمہارا امام غیر مقلد ہے، تمہارا امام غیر مقلد ہے۔ امام شافعی کس کی تقلید کرتے تھے؟ وہ شافعیوں کا امام غیر، ارے تم کو امام ہم نے بنا کے دیے ہیں، غیر مقلدین نے آپ کو امام بنا کے دیے ہیں، ورنہ اپنے امام کا امام لاؤ، بتاؤ امام صاحب کا امام کون تھا؟ اچھا اب یہ کہیں گے کہ وہ تو اتنے پڑھے لکھے تھے ان کو تو تقلید کی ضرورت ہے۔ پڑھا لکھا کوئی ماں کے پیٹ سے تو پڑھ لکھ کر نہیں آتا نا، پڑھنے لکھنے تک بھی چلو 30-40 سال تو عمر کے لگے ہی ہوں گے نا، اس سے پہلے کس کی تقلید کرتے تھے؟ اس سے پہلے کس کی کرتے تھے؟ یہ ایسی بے پیندے کی باتیں ہیں، بے پیندے کی باتیں۔ جی پہلی بات یہ ہے کہ بیٹی کا جو نکاح ہوتا ہے نا اس کا کوئی کھانا مسنون ہے بھی نہیں، اصل جو ہے وہ لڑکے کا ولیمہ ہے، بیٹی والوں پر شریعت نے کوئی بوجھ نہیں ڈالا۔ اور میں نہیں کہتا کہ میں کھانا تو بعد کی بات ہے، میں تو کہتا ہوں وہ پکائیں ہی نہ۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ عید کے میدان میں جانے کے بعد سب سے پہلا کام یہی کرتے تھے کہ آپ عید کی نماز پڑھتے تھے، خطبہ بھی بعد میں دیتے تھے، دعا بھی بعد میں کرتے تھے، نہ پہلے نعتیں ہوتی تھی اور نہ یہ جو ہمارے ہاں ایک رواج بن چکا ہے، میں سچی بات ہے میں کہوں گا یہ بدعت ہے، ہمارے ہاں یہ رواج بن چکا ہے، مائک لگا دیں گے، ایک لڑکا یا ایک بڑا کھڑا کر دیں گے اور وہ شروع کرے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اور پھر لوگوں سے پڑھو زور سے پڑھو زور سے پڑھو زور سے پڑھو۔ یہ اجتماعی ذکر ہے، آپ بریلوی کریں تو فوراً فتویٰ لگاتے جو بدعت ہے، اور آپ جو کچھ عید والے دن کر رہے ہو یہ سنت ہے؟ یہ کہاں کی سنت ہے کہ آپ اسپیکر لگا کے اور لوگوں سے زور زور سے کہلوائیں، ذکر کروائیں، اور وہ بھی عید سے پہلے؟ حدیث میں صراحت ہے کہ اللہ کے رسول عید کے میدان میں سب سے پہلا کام یہی کرتے تھے کہ آپ نماز پڑھتے تھے، نماز سے پہلے نہ کوئی نعت، نہ کوئی نظم، نہ تکبیرات کی بلند آواز سے اجتماعی شکل میں ذکر، اور نہ خطبہ نماز سے پہلے۔ یہ بدعت مروان بن حکم نے جاری کی جس کو آج تک حنفی اپنائے ہوئے ہیں۔ مروان بن حکم نے کیا کیا؟ خطبے کو نماز سے پہلے لے آیا۔ کیوں پہلے لے آیا؟ حدیث میں آتا ہے وہ منبر پہ چڑھتا تھا، ابو ہریرہ پیچھے قمیض پکڑ کے کھینچتے تھے، حالانکہ مروان بن حکم خلیفہ تھا، ابو ہریرہ اس کو پیچھے پکڑ کے کھینچتے تھے، ابو ہریرہ اس کو مصلی پر لاتے تھے، وہ منبر پہ چڑھتا تھا، آپ مصلی پر پہلے نماز پڑھا، وہ منبر پر چڑھتا تھا، اور وہ آخر اس نے ضد کر کے خلیفہ چڑھ گیا منبر پہ، ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ پھر ابو ہریرہ نے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا انظروا الی ھذا الخبیث، اس خبیث کی طرف دیکھو، اللہ کا نبی نماز پہلے پڑھاتا تھا اور خطبہ بعد میں دیتا تھا، اور یہ خطبہ پہلے دے رہا ہے اور نماز بعد میں پڑھائے گا۔ تو اس نے کہا میں اگر خطبہ بعد میں دوں گا لوگ سنیں گے ہی نہیں، رسول اللہ کے لیے تو بیٹھے رہتے تھے، میرے خطبہ کوئی سنے گا ہی نہیں، اور لوگ نماز پڑھے۔ آج کل بھی ایسا ہوتا ہے، لوگ خاص کر قربانی کی عید پہ وہ بھاگتے ہیں لوگ کسائی پکڑنے کے لیے، یا خود کسائی بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں گھر پکڑنے کے لیے، اور بس نماز سلام پھرا اور جناب یہ جا وہ جا، کھیر پکائی کھائی چل میرے بھائی، بس پھر نہیں دکھتے وہ لوگ۔ اب ہم نماز پڑھ کے فارغ ہو کے گھر جاتے ہیں، ان لوگوں کے ہاں سے کلیجی اور گردے کی بھننے کی خوشبو آ رہی ہوتی،
انہوں نے کلیجیاں بھی بھونی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ طریقہ غلط ہے. عید کے دن عید کی نماز سے پہلے کچھ نہیں کرنا، نہ نفل، نہ سنت، نہ تحیت المسجد، نہ نعت، نہ نظم، نہ تکبیرات، کچھ بھی نہیں. پہلا کام یہی کرنا ہے کہ عید کی نماز پڑھنی ہے. جی کون نہ ہو؟ اس میں تو قرآن بھی صراحت سے کہتا ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. جب بھی یہاں اگرچہ صراحت شرک کی ہے، لیکن حدیث میں یہ صراحت بھی ہے کہ آپ نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. جس کام میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو اس کام میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. والدین کا وہ حکم جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو، بچے بغاوت کریں اس حکم کو نہ مانیں. والدین کہتے ہیں بچہ نماز نہ پڑھ دکان پہ جا، بغاوت کرے، وہ نماز پڑھے، پہلے نماز پڑھ کے ابا پھر جاتا ہوں. لیکن دنیاوی معاملات میں ابا بولے پانی لاؤ، ابا بولے پاؤں دباؤ، ابا بولے سر دباؤ، وہ سارے کام ان کے کریں. لیکن جب ماں یا باپ دونوں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف فتویٰ دیں، حکم کریں، اس میں بچے بغاوت کریں. جی بس جی، جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بس اب فیس والے سوال، مفت والے ختم.